اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں آئے میرے بندوں، آئے لوگوں عبادت کرو میری، تم سے پہلے والے لوگ میری عبادت کر کے متقی بنے، پرہیزگار بنے. الذی جعل لکم الارض فراشا، میں وہ ہوں جس نے زمین کو بچھایا ہے، کوئی زمین کو ایسے بچھا کر تو دکھائے. وانزل من السماء ماء، کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، دنیا کے سارے پیر جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے اقدار جمع ہو جائیں، اور یہ چاہے بارش آئے، اللہ نہ چاہے بارش نہ آئے، کوئی بارش نہیں لا سکتا. اب دیکھیں آسمان پر روزانہ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، شاید اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے. اللہ نہیں چاہ رہا، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی جواب دے گی. ہے کوئی سائنسدان جو بارش لا کے دکھائے، ہے کوئی پیر جو بارش لا کے دکھائے، ہے کوئی دم کرنے والا دم کے ذریعے لا کے دکھائے. کسی میں اتنا دم نہیں جو خدا کے اور کاموں میں شریک ہو، یہ کہے یہ کام میں کر سکتا ہوں. اس لیے اللہ کے تصرفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے کاموں میں اس کی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اللہ کے کاموں میں دوسرے کو شریک کرے گا، میرے دوستوں، وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مشرک بن جائے گا، کافر بن جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تمہیں میں نے آنکھیں دی ہیں تمہارے بغیر مانگے، تمہاری آنکھیں بنانے میں میرے ساتھ کون شریک ہے؟ میں نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، سنتا میں بھی ہوں، سنتا خدا بھی ہے، لیکن ہمارے سننے میں اور خدا کے سننے میں بڑا فرق ہے. میں اور آپ دیواروں کے پیچھے کی آوازیں سنتے سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ وہ ہے جو پتھروں میں پڑے ہوئے کیڑے کی بات کو بھی سنتا ہے. سمندروں میں، سمندروں کی تہوں میں مچھلیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ ان کی بھی سنتا ہے. جنگلوں میں، پہاڑوں کے اندر چیزیں چھوٹی چھوٹی، اللہ کی مخلوق چوٹیاں، جانور، اللہ سب کی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور پوری بھی کرتا ہے. جو ایک ذات ہے جو ہر ایک کی برابر سنتی ہے، ہر ایک بات کو سمجھنے والی ذات، ہر ایک کو دینے والی ذات سوائے خدا کے کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیں دو لفظ ہیں، ایک ہے داتا اور ایک ہے مشکل کشا. ایک ہے داتا اور ایک ہے مشکل کشا. داتا کا معنی دینے والا، تو دینے والا کون ہے؟ کسی کے پاس بچے نہ ہوں، انبیاء کے پاس بچے نہیں تھے، نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی اور رسول ہوں، میں اولاد کا خود مالک ہوں. ان نبیوں نے بھی اولاد کس سے مانگی؟ اللہ ہی سے مانگی ہے. ہم ہر نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. سورۃ فاتحہ بندہ یاد کر رکھیے جس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے الہ العالمین، ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں،
بزرگوں کا حق نہیں ہے، پیروں کا حق نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم ہر نماز میں اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور پھر جب ہم قبروں پہ مزاروں پہ جا کے جھکتے اور پھر وہاں جا کر اپنی پیشانی کو نیچے جھکاتے تو پھر وہ اللہ کی قرآن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کرتے تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ نماز میں ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں، اور جب مشکل ٹائم آ جائے اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ لیکن پھر جب مشکل وقت آ جاتا ہے ان مشکل وقتوں میں ہم اپنے سچے خدا کو چھوڑ کر، اپنے داتا کو چھوڑ کر، اپنے مشکل کشا کو چھوڑ کر بندوں کے سامنے، قبر والوں کے سامنے اپنی زمینی نیاز کو جھکا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں، وہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ کیا یہ مدد کرتے ہیں؟ بولو مدد کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتے، حالانکہ جملہ غلط ہے۔ کرتا کون ہے؟ صرف اللہ ہی، یوں نہیں اللہ بھی۔ جب بھی آئے گا تو شک آ گیا، یقین ختم ہو گیا۔ یقین کامل یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ ہی۔ آپ بولے گا کیا کون برساتا ہے؟ اللہ ہی۔ بچے کون دیتا ہے؟ اللہ ہی۔ مشکل آ جائے ان مشکلوں کو دور کون کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشکل ٹائم آیا، مشکل وقت آیا، کس سے مانگا؟ غزوہ کا موقع ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کافر موجود ہیں، اور وہ کافر یہ آواز لگا رہے ہیں لن العزا لن العزا ولا عزا لکم، لن العزا ولا عزا لکم۔ کافروں کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی آواز پڑی۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ کافر مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ لن العزا ولا عزا لکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا علی جواب دو ان کافروں کو، ان بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو جواب دو۔ اے اللہ کے پیارے نبی کیا جواب دو؟ فرمایا کہ تم یہ جملے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا، اللہ ہی ہمارا مولا ہے۔ یہ بت یہ عزا یہ منات کچھ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے کفا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے نقصان دور کرنے کی تمہیں دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب جواب دیا، کافر ہکا بکے رہ گئے۔ آج کافر بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی گھوڑوں کا پجاری بنا ہوا ہے، کوئی مزاروں کا پجاری بنا ہوا ہے۔ ایک اللہ ہی کے سامنے اپنی زمینی نیاز کو جھکانا چاہیے۔ جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جس پر موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو اونگ آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیمار ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خود مشکلوں میں پھنس جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مشکلوں میں صرف ایک ہی نہیں پھنستا، اور وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے۔ انبیاء پر مشکلیں آئیں تو انبیاء کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ انبیاء خدا بن سکتے ہیں؟ انبیاء کے پاس مشکلیں آئیں اور تبھی تو نبیوں نے دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھنسے اور آگ میں جلانے کے لیے کافروں نے ڈالا تو نبی نے اس وقت کیا کہا؟ اس وقت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تو
بچانے والا ہے، میری اس آگ کو گلزار بنانے والا ہے۔ رب العالمین کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے بزرگ ہو گئے، بعض روایات میں 96 سال عمر ہو گئی، اولاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خالی جھولی رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا اور پھیلا کر رب سے مانگا، اے رب العالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب العالمین میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرا وارث بنا دے۔ اس سے معلوم ہوا ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، بیٹوں کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود خالق نہیں ہوتا، مخلوق ہوتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کو بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اس لیے اس کو اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی، انبیاء، اولیاء سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کے محتاج نہ ہوتے تو اللہ کے پاک پیغمبر ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کیوں کرتے؟ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ کے پیغمبر نے ہاتھوں کو باندھا، ہم بھی ہاتھ باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے رکوع فرمایا، ہم بھی رکوع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سجدے کیے تو ہم بھی سجدے کرتے ہیں۔ اگر نبی سجدہ نہ کرتا، اللہ کے سامنے اپنی نبی نے نیاز کو جھکاتا، اگر اللہ کے پیغمبر رکوع نہ فرماتے، اللہ کے نبی قیام نہ کرتے، اپنے ہاتھوں کو نہ باندھتے، میرے دوستوں پھر مجھے اور آپ کو ہاتھ باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیوں کر رہے ہیں ہم یہ سارے کام؟ اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے۔ تو جو جھکتا ہے، جو رکوع کرتا ہے، جو سجدے کرتا ہے، وہ ساجد تو ہے، مسجود نہیں ہے، وہ عابد تو ہے، معبود نہیں ہے، وہ راکع تو ہے، وہ مرکوع نہیں ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کی ہے، یہ ساری صفات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم ساجد ہیں، مسجود کون ہے؟ اللہ۔ ہم عابد ہیں، معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہم مخلوق ہیں، خالق کون ہے؟ ہم مقدور ہیں، قادر کون ہے؟ ہم مغلوب ہیں، مالک کون ہے؟ تو ایک اللہ ہی ہے، اللہ ہی تھا اور اللہ ہی رہے گا۔ دنیا کو نظر نہیں آتا کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ بندہ دل پر غور کرے، فکر کرے، اپنی عقل سے سوچے، تصور کرے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شارب سے زیادہ قریب ہوں، تیرا دل تیری رگ سے دور ہے، میں خدا تجھ سے اتنا بھی دور نہیں ہوں۔ بندہ غور تو کرے، بندہ فکر تو کرے، بندہ کبھی سوچے تو صحیح کہ وہ کون ہے جو شارب سے زیادہ قریب ہے، وہ کون ہے جو دیتا ہے، وہ کون ہے جو داتا ہے،